بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آج میں محسن علی آپ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں جی اور آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق تھا۔ آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے، امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے اور شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ سید امہ فرما سلام اللہ علیہ تھیں۔ آپ 17 ربیع الاول 80 ہجری بمطابق 20 اپریل 702 عیسوی کو آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ 12 برس آپ نے اپنے جد بزرگوار امام زین العابدین کے زیر سایہ تربیت پائی۔ شہادت امام حسین کے بعد سے 35 برس امام زین العابدین کا مشغلہ عبادت الہی اور اپنے مظلوم باپ سید الشہداء کو رونے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ واقعہ کربلا کو ابھی صرف 22 برس گزرے تھے۔ اس مدت میں کربلا کا عظیم و شان واقعہ اپنے تاثرات کے لحاظ سے ابھی کل ہی کی بات معلوم ہوتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو اسی غم و اندوہ کی فضا میں شب و روز شہادت حسین کا تذکرہ اور اس غم میں نوحہ ماتم اور گریہ بکا کی آوازوں نے ان کے دل و دماغ پر وہ اثر قائم کیا کہ جیسے وہ خود واقعہ کربلا میں موجود تھے۔ پھر جب وہ یہ سنتے تھے کہ ان کے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام بھی کم سنی کے دور میں اس جہاد میں شریک تھے تو ان کے دل کو یہ احساس بہت صدمہ پہنچاتا ہوگا کہ خاندان عصمت کے موجودہ افراد میں ایک میں ہی ہوں جو اس قابل فخر یادگار معرکہ ابتلاء میں موجود نہ تھا۔ چنانچہ اس کے بعد ہمیشہ اور عمر بھر امام جعفر صادق نے جس طرح اپنے جد مظلوم امام حسین کی یاد کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ علمی مرجعیت اور کمالات کی شہرت سلطنت وقت کے لیے ایک مستقل خطرہ محسوس ہوتی تھی، جبکہ یہ معلوم تھا کہ عصری خلافت کے حقدار یہی ہیں۔ جب حکومت کی تمام کوششوں کے باوجود کوئی بہانہ سے آپ کے خلاف کسی کھلے ہوئے اقدام اور خون ریزی کا نہ مل سکا تو آخر خاموش حربہ زہر کا اختیار کیا گیا اور زہر آلود انگور حاکم مدینہ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جن کے کھاتے ہی زہر کا اثر جسم میں سرایت کر گیا اور 15 شوال 148 ہجری میں 56 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ آپ کے فرزند اکبر اور جانشین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کی اور نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے اس احاطہ میں جہاں اس سے پہلے امام حسن، امام زین العابدین اور امام محمد باقر دفن ہو چکے تھے، آپ کو بھی دفن کیا گیا۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ